دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، رب زدني علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کچھ بات کہنے اور آپ سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اب اس وقت 9:16 پر کئی دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے، بلکہ حیدرآباد میں، جو یہ وقت گناہ کرتے ہوئے گزار رہے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا دین کی بات کرنے کے لیے اور سننے کے لیے اور بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے، سب سے بڑی نعمت ہے الحمدللہ واللہ۔ ورنہ کئی لوگ اب اس وقت کوئی زنا کر رہا ہوں گا، کوئی حرام کاری کر رہا ہوں گا، کوئی فلم میں تھیٹر میں بیٹھا ہوں گا، اور آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو سب سے بڑا شکر اللہ کا ہے، اور الحمدللہ ہم گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے شکر گزار ہیں جو ہم کو یہاں پر انوائٹ کیے، اس قابل سمجھے۔ اللہ ان کے کام میں اور اخلاص عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے اور برکتوں سے نوازے، آمین۔ آج کی جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ زندگی، آسان زندگی پر کیسے لائف بنے گی ایزی، مگر کیسے؟ کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ جو نا اس کو ایک ایزی اور کمفرٹیبل لائف ہو، سب کو چاہیے کہ بھئی ایک اچھی سی زندگی گزرے، کوئی پریشانی مت ہو۔ کیونکہ اب لوگوں کو اگر ہم بولیں گے کہ بھئی جنت میں جانا ہے تو بولتے ہیں بھئی جنت میں تو جانا ہے، جنت میں آرام ہے، لیکن دنیا میں بھی تو آرام چاہیے، کسی کو دنیا میں ٹربلز نہیں چاہیے۔ اب دنیا میں جو ٹربلز آتے ہیں بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں اس کے، اور جو ہے دنیا میں بہت سارے چیزیں ہوتی۔ کیا کیا چیزوں سے تکلیف آتی؟ چھوٹا بچہ جو رہتا اس کو بھی تکلیف سٹارٹ ہو جاتی۔ کیسا ہوتی؟ اس کو جب دودھ کی بھوک لگتی، یعنی پیاس لگتی، پانی پینا چاہتا، کچھ بھی ہوتا، یا انہیں ٹوائلٹ کر لیتا، انہیں بول نہیں سکتا، لیکن تکلیف ہے اس کو۔ ویسے ہی ذرا بڑے ہوتے، چاکلیٹ کے لیے 2 بھائی بہن لڑتے، وہ بھی تکلیف ہے، سب کو تکلیف آتی۔ تو وہ آپ کی تکلیفیں مرے دم تک، آپ کو خبر میں گئے تک تکلیفیں آتی۔ تو اب یہ تکلیفیں آتی، اب بالغ ہونے کے بعد تو ہمارا جو ہے قلم سٹارٹ ہو گیا، تو ہم کو بھی تکلیفیں آتی۔ تو تکلیفیں آنے کے بعد آپ کی زندگی آسان کیسے ہونا؟ تکلیفیں جو ہے دنیا کے حلال کاموں میں بھی آتی، تکلیف حرام کام میں بھی آتی۔ آپ کیا سمجھتے کوئی حرام کام کرے تو تکلیف نہیں آتی؟ آتی۔ چوری کرنے کے لیے بھی محنتیں ہوتی ہیں، چوری پکڑے گا تو پریشان ہو جاتا، غنڈہ گردی کرا تو روڈی شیٹ کھل جاتی، تمام چیزیں مشکلیں آتی۔ زنا کر دیا تو زانیوں کے دل سے پوچھو، اور گناہ جو کر رہا ہو ڈپریشن میں آج کیا ہے حال آپ لوگوں کو معلوم۔ تو کہیں نہ کہیں اس کو دنیا میں بھی اسٹرگل لگا ہوا ہے، اور جو دین پہ چل رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے معلوم ہوتا کہ دین میں تو تکلیفیں آتی آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا تو اس کو ابتلا، آزمائش، ٹیسٹس اور ٹرائلس میں ڈال دیتے۔ تو اب ہم کو جو ہے یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک توجہ کے ساتھ، کیونکہ کافی بھائی یہاں پر جو ہے یہ ٹاپک پہلے سن چکے ہیں، لیکن جو بھائی نہیں سنے اور جو سن لیے، توجہ کے ساتھ سنو، اللہ کی قسم، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے یہ باتیں جو ہے صرف 6 حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ باتیں ہوں گی، یہ باتیں دل اور دماغ میں اتار لیے، یقیناً ایسا دکھیں گا آپ کی زندگی آسانی سے گزر رہی ہے، تکلیفیں آنے کے باوجود۔ ایسا نہیں بولو تکلیفیں نہیں آئیں گی، تکلیفیں آنے کے باوجود آسانی سے زندگی گزریں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے یہ بات جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے خاص محبوب آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو اپنی طرف سے خود سے بات کچھ نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے نا وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی, وہ خود سے کوئی بات نہیں کہتے. تو معلوم یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے نا اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے, اس کو غور سے سننا چاہیے, اس کو پھر زندگی میں اپن حدیثاں ہزاروں سووں سن لیتے, اسٹیٹس پہ رکھ لیتے, پڑھ لیتے, ڈال لیتے, لیکن کیا ہو رہا, اپنی زندگی میں چینج آ رہا ہی نہیں. حدیثوں کا بہت علم ہے. اگر میں آپ لوگوں کو بلا کے پوچھوں تو آپ لوگ آرام سے عربی متن کے ساتھ حدیث بیان کر دیتے. کئی حدیث سے معلوم ہے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ. حدیث میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے. حدیثوں کو دل دماغ میں اتارنا جو ہے نا, آج اگر اتار لیں گے تو دیکھو کیا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو نبی تمہیں دے وہ چیز لے لو, جس چیز سے روکے رک جاؤ. ہے نا, یہ اللہ کا حکم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی سنتی ہے لائٹ لے لو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرمائے سنت کے بارے میں, ایک حدیث سنا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سارے امتی میرے جنتی ہیں سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. ارے صحابہ کرام تشویش میں, قیل من ابا یا رسول اللہ, یہ کون ہے جو اس نے جو ہے نا انکار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اللہ, جو شخص میری سنت پہ چلے گا, میری اطاعت کرے گا, وہ جنت میں جائے گا. جو میری سنت سے اعراض کرے گا گویا اس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے, وہ جہنم میں چل جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا. سب جنت میں جائیں گے امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنت بول کے لائٹ لے لیا تو یہ ڈینجر بات ہو جاتی. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, 6 حدیثوں کو توجہ سے دو. سب سے بڑی پریشانی آج ہمارے پاس جو ہے وہ پریشانی ہے رزق کی, جاب کی. جاب لیس ہے لوگ, بے روزگار ہے. کھانے جتنی محنتیں ہو رہی, آپ کے والدین ہو, آپ ہو, پوری گھر کی جو مین محنت ہو رہی وہ کس لیے ہو رہی, لا کے کھانے کے اوپر ہی چاہتی ہو. کہیں نہ کہیں سودا لانا, پکانا, راشن لانا, یہ سب کیا ہو رہا, کھانے کا ہی مسئلہ ہو رہا. جاب پڑھ رہا کیوں, اکثر بہت کم لوگ ہوتے جو قابلیت کے لیے پڑھتے, لیکن اکثر لوگ تو جاب کے واسطے ہی پڑھتے, کمانے کے واسطے. ہمارے ٹائم پہ بچپن میں یہ بولا جاتا بیٹا کمائی کے واسطے نہیں پڑھنا, قابلیت کے واسطے پڑھنا. آج کل نہیں, آج کل کون سا کورس کریں گے تو اچھا جاب ملیں گا. میں اس کو غلط نہیں بول رہا ہوں, لیکن ایک بات بتا رہا ہوں. تو رزق کا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں رہتے, کہاں پر, ماں کے پیٹ میں رہتے, تو اللہ تعالیٰ اپنا رزق لکھ دیے. بولے یہ کون بول رہے ہیں, جن کی بات جو ہے نا پتھر کی لکیر ہے, اب کوئی دوسری رائے نہیں رکھ سکتے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کوئی بات آ گئی تو سمجھ جاؤ اپنا ایمان مکمل نہیں ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہارے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کو آپس میں اختلاف جو ہے اس کو حاکم مان لے اور تم کو تمہاری بات کو دل سے تسلیم کر لیا, ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, ختم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ماں کے پیٹ میں تھے جب رزق لکھے گا, آپ کا آپ کا آپ کا میرا سب کا لکھے گا رزق, پھر پریشان ہونا اپن. ایمانداری سے بولو, یہ حدیث سنے ہوں گے آپ لوگ, کئی جو وقت سنے ہوں گے, پھر بھی ہوتے نہیں ہوتے اپن, ہوتے میرے بھائی. ایسا لائٹ لے کے حدیثاں سن لیے, ایسا لائٹ لے کے پڑھ لیے, دل میں نہیں ہوتی حدیث تو پھر ہزاروں حدیثیں پڑھو, آپ حدیثوں کے جو نا بہت بڑے وہ بن جاؤ حافظ, کچھ ہونے والا نہیں ہے. عمل نہیں ہے زندگی میں اپنے, اور یہ عمل کی نہیں ہے یہ حدیثیں دل دماغ میں اتارنے کی, آج اتار لو. اچھا اس کا مطلب کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ماں کے پیٹ میں رزق ہے تو چھوڑ دینا, کام وام چھوڑنا نہیں. اونٹ کو باندھ کر توکل کرنا چاہیے, کوششیں کرنا آپ کا کام ہے, جتنا اللہ لکھا اتنا ہی ملنے والا ہے. سمجھ گیا. اب مثال کے طور پہ گھر میں کوئی کھانا پکا, کوئی ڈش آئے, اچھے بہترین ڈش آئے, اس میں سے اپن ایک پیس پہ اپنی نظر پڑ جاتی, اگر اپنے دل میں حدیث ہے دماغ میں, اپن آرام سے بیٹھے رہتے, اپنے کو یقین رہتا کہ یہ پیس میرے نصیب کا, میرے کو ہی ملنا ہے. ایسا اڑی پڑھ کے نہیں لیتے, اس میں بھی شامل ہوں, اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. ہوتا نہیں ہوتا, بچوں کو بچپنے سے ابھی سے سکھاؤ, گھر میں اپنے اولاد دیا تو اللہ تعالیٰ یہ چیز حدیثیں بٹھا دو. ہم سن لیتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے. ویسے رزق کا مسئلہ ہے, ایک دکان اپنی ہے, بازو کوئی اور دکان کھول لیا, ڈر جاتے ہم. کچھ لوگ حسد کر لیتے, کچھ لوگ جادو کر دیتے, کیوں, ڈر کے. ارے اللہ کے بندے تیرا رزق اللہ نے لکھ دیا, ہو گیا الحمدللہ, ٹینشن مت لے. تو یہ ایک بات ہے, آپ کوشش کرو لیکن اللہ کی ذات پہ یقین رکھو, اللہ لکھ دیا, ملنا تو ملنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا رزق جتنا لکھے اتنا ملنا ہے, نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. دوسری حدیث, اللہ یہ سب سے مشکل عمل ہے. عمل کیا ہے, یہ سب سے مشکل بات ہے. آج بڑی داڑھی, تہجد پڑھ رہے ہیں ہم, چاہے کتنا بھی علم ہو جاؤ. میں کئی لوگوں کو دیکھا, میں خود اس میں شامل ہوں, اور کئی لوگوں بھائیوں سے بات کرا, کیونکہ ہم لوگ یوتھ کیئر کے ذریعے جو ہے کام کرتے, کاؤنسلنگ کرتے, بہت سارے فری کاؤنسلنگ دیتے, تو بہت سارے لوگ آتے
اور کافی لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا، کیونکہ میں مدینے میں تھا 17 سال، تو الگ الگ کنٹریز کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا. ایمان کے کتنے پلرز ہیں بھائی؟ ایمان کے 6 پلرز ہیں. اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پہ، رسولوں پہ ایمان لانا، کتاب سب پہ. 6واں کون سا ہے بھائی؟ اچھی اور بری تقدیر پہ. اچھی تقدیر پہ ایمان تقریباً لوگ لاتے. جاب مل گئی، ماشاءاللہ بھائی اللہ کا شکر ہے بھائی، الحمدللہ اللہ کی طرف سے جاب مل گئی. سب بولتے ہیں بھائی ماشاءاللہ کیا ہوا، شادی طے ہوئی، الحمدللہ بھائی اللہ کا احسان ہے بھائی شادی طے ہو گئی. شادی ٹوٹ گئی تو بھی اللہ کا فیصلہ ہے، بری تقدیر ہے بول کے کتنے لوگ بولتے ہیں. بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، والدین کا انتقال ہو گیا، بچوں کا انتقال ہو گیا. آج فلسطین میں دیکھو بچوں کا معصوم گودوں میں ہے، ڈیڈ باڈیز، ان لوگوں کو پیار لے رہے ہیں. لیکن ایمان کا لیول دیکھو، 6ویں پلر پہ ایمان ہے ان لوگوں کا، اچھی اور بری تقدیر پہ. حسبی اللہ و نعم الوکیل نکل رہا زبان سے، لا الہ الا اللہ نکل رہا ان کے زبان سے. کیوں نکل رہا؟ وہ لوگوں کو معلوم ہے اللہ کا فیصلہ ہے. اچھا اللہ کا فیصلہ آپ نے مانو نہیں مانو، ماننا ہی ہے. یو کین ناٹ چینج دا ڈیسٹینی، آپ کو ہو گیا ہونا ہی ہے. لیکن اچھے ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا، اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہونا. آج اگر ہمارے پاس تھوڑا سا حادثہ پیش آتا نا، شکایتیں شروع ہو جاتی. اچھا میں بالکل بھی یہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بالکل دین نہیں، دین سمجھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے اندر جھانکوں، آپ اپنے اندر جھانکو، کسی اور کے لیے مت سنو. اپنے اندر جھانکو کہ اگر ہمارے زندگی میں کوئی بڑا حادثہ ہوتا تو ہم جب اچھا رہے، اے سی میں بیٹھے، کھانے کو مل رہا، کھاوا مل رہا، زبردست کھا کے نماز پڑھو، سب پڑھ لیتے میرے بھائی. اچھی چیز ہوئی الحمدللہ بولا، اسی ہے. تکلیف ہو گئی تو یہ اللہ کا میرے حق میں فیصلہ تھا. اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا. گاڑی چوری ہو جاتی الحمدللہ. وقتی طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے پریشان ہوتا، پریشانی یہی پریشان ہوتا، لیکن پریشان رہتا نہیں. بولے آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پریشان ہونا، پریشان رہنا. پریشان وقتی طور پہ گاڑی چوری ہوتی، دیکھتے ارے بھائی کہاں ہے گاڑی، کیا ہوا، پریشان ہو گئے. لیکن 1 سال ہو گیا بھائی، رو رہے ہیں وہی گاڑی چوری ہو گئی بھائی، ارے ہو گئی ختم. آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھتے ہوں گے عربوں میں یہ بہت زبردست عادت ہے. عربوں میں ایکسیڈنٹ ہوتا، گاڑی کپا ہو کے رہتی ہے، انہیں پہلے سجدہ کر کے پھر الحمدللہ، خلاص الحمدللہ بول دیتا انہیں. بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے. انتقال ہو جاتا. اب دیکھ لو آپ لوگ فلسطین میں بھی عربی کیا حال ہے، دیکھو اپن نہیں کر سکتے. اپن ڈیڈ باڈی، بچے کے باڈی کے گوشت لائے جیسا تھیلی میں پیسس لے کے آیا ایک باپ، اور ایک باپ جو ہے ہتھوڑی لے کے ڈھونڈ رہا بچوں کی، کہیں ربل میں آواز آئیں گی تو میں پھوڑ کے بچوں کو سنوں گا، کہیں زندہ ہے، مر گئے، کہاں پھنسے ہوئے. اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے نا کیسے ایمان کا جذبہ بتا رہے ہیں، ایمان کی کیفیت بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کو چیز سکھا کے چلے گئے. ایمان کے 6 ارکان ہیں، جس میں سے 6واں ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا. تو اچھی بری تقدیر، اپنے آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی حادثے گزرے ہوں گے. ایک حادثہ ہوتے اپن کیسے کیسے شکایتیں کرتے، اللہ کو ہمیں ملے بھائی. ہم آتے ہیں لوگ بولتے بھائی ہم نمازاں بھی پڑھ رہے ہیں بہت، ہم جو نا غلط کام بھی نہیں کریں. وہ ٹک ٹاکرس اور یوٹیوبرس جو ہے نا ان لوگوں کے تو اچھی لائف ہے، ہم دین پہ سب کر رہے ہیں، ہمارے کو تکلیفیں آ رہی ہیں. ایسی شکایتیں آتی ہیں، اور نوجوانوں میں بہت سارے ایسی شکایتیں ہیں. ارے اللہ کے بندے، کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں نہیں آئیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو شہادت نہیں ملی؟ کیا سمیہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے نا چیر دیا نہیں گیا؟ یہ تمام تکلیفیں کیوں آئیں؟ فرق یہ تھا کہ انہیں گناہ کر رہا، اس کو اچھی بھی چیز ملی تو پریشانی ہے، تکلیف آئی بھی تو پریشانی ہے. ایک مومن کے لیے ہمیشہ خیر ہے، کانٹا بھی چپتا تو جو ہے نا انہیں کیا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے. اچھی چیز ہوتی تو شکر کرتا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تکلیف ہوتی تو صبر کرتا بولے. ہر جگہ خیر ہے الحمدللہ، کوئی پریشانی ہے نہیں بھائی. کیا پریشانی ہونا ہے، ہو گیا. تو یہ کیفیت پیدا کرو. ہمارے استاد محترم قاری صہیب حفظہ اللہ تعالیٰ میرے استاد ہیں، ہمیشہ بولتے یہ بات کہ ایمان، اپنے ایمان کو اگر سے چیک کرنا ہے کہ کیا لیول کا ایمان ہے، تو اللہ کے فیصلوں پہ آپ کتنا راضی ہے وہ چیک کرو. بولتے ایک بچی سے بڑی شدت ہے، رشتہ ہو گیا، طے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، شادی خانہ بک ہو گیا، اینڈ ٹائم پہ کینسل ہو گیا. پھر کیا ہوتا حال؟ بہت پلاننگ تھی باہر جانے کی، ویزا لگ گیا، بڑی مشکل سے ویزا لگا، اس کے بعد ویزا لگنے کے بعد جو ہے نا آپ کو جانا ہے، اینڈ ٹائم پہ کینسل ہو گیا. تو یہ اللہ کے فیصلے پہ کتنا راضی ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہلی چیز رزق کا ہو گیا، دوسری چیز تقدیر پہ ایمان لانے کا ہو گیا، تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دنیا جو ہے نا جیل ہے، قید خانہ ہے، سجن ہے مومن کے لیے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ بھی حدیث پہ ایمان لانا ہے، ایسی سننا نہیں ہے جیل ہے. ماشاءاللہ ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں، بار بار آتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، ہمارے خاص ساتھیوں میں سے. ان سے پوچھو جیل کیسی رہتی.
ہاں اللہ محفوظ رکھے کسی کو جانے والا ہے. جیل میں جو ہے نا کیا ہوتا تکلیفیں آتی, جیل میں کیا ہوتا ریسٹرکشنز رہتے, جیل میں آپ آزاد نہیں رہتے, جیل میں آپ کو اپنی مرضی کی لائف سٹائل نہیں ملتی ہے, جیل میں آپ کو اپنی مرضی کے کھانے نہیں ملتے. تو مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک بات بولتے تو ایک حدیث کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, ایک حدیث کے اوپر. اللہ اکبر. کیوں؟ اتنی ڈیپ میننگ والی باتیں ہوتی ہیں. کوئی میں زبردست دھماکے دار تقریر کرنے نہیں آیا میرے بھائی, یہ باتیں میں سیکھوں گا انشاءاللہ, آپ لوگ سیکھیں گے تو اپنی زندگی بڑی آسان ہو جائیں گی. الحمدللہ صحابہ کرام جیسا زندگی گزارے ویسی گزرتے ہوئے انشاءاللہ امید کر سکتے جنتاں جو ہے نا ہمارے لیے. جنت بھی دعا کرتی ہے کچھ لوگوں کے لیے, معلوم, عمار بن یاسر, سلمان اور ایک کون ہے صحابی, ان لوگوں کے لیے جنت دعا کرتی, اللہ ان کو جلدی ڈال دے میرے اندر. اللہ اکبر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسے بنو جنت ہمارے لیے دعا کرے, معمولی بات ہے, صحابہ کے لیے دعا کر رہی جنت. تو یہ کب ہوتا؟ یہ حدیثوں کو دلوں میں اتارے, ایسا سن لے کے جو ہے نا ہاں حدیث سن لیے, ٹیسٹ ایگزامس ہو رہے ہیں, کوئز. میں ہمیشہ بولتا ہوں اپنے خاص قریبی بچوں کو, آپ کوئز دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, آپ 0 لا کے عمل میں فرسٹ ہے تو وہ بہتر ہے کہ آپ 100 لا کے جو نا عمل میں 0 ہے. تو آج ہمارے پاس عمل کی کمی ہے, اور یہ تو حدیث عمل کی بھی نہیں ہے, دل اور دماغ میں اتارنا. ہمارے پاس مسئلہ کیا معلوم, ڈاکٹر صاحب بول دیے یہ کرے تو ایسا ہوتا, پرہیز بول دیے ٹھیک ہے, حکیم صاحب بول دیے, جو ہے کیا ہے ویدر فور کاسٹ والا بول دیا بارش ہوں گی تو ہوں گی, بھائی یہاں سے نکو جاؤ, ہر چیز لوگوں کی بات پہ, ڈاکٹر ماسٹر سب دنیا کے کوئی بھی, حتیٰ کہ علماء کی بات سننا چاہیے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بولے تو اس کے اوپر کتنا ایمان ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں توجہ نہیں دی جاتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مومن کے لیے جیل ہے, قید خانہ ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں جیل میں کیسا رہتا؟ اب آپ لوگوں کی زندگی جیل ہے, اس کے باوجود ہم جو ہے نا ایک لگژریس جیل میں ہیں, اپنے فریجاں بھرے ہوئے, اپنے پاس دنیا کے کپڑے, اپنے پاس فین, اے سی, کولر, اس کے باوجود بھی ہم جیل میں ہیں. کہتے کتنا زبردست جیل ہے اپنی. پھر آپ کو تکلیف آئیں گی, آپ کو ریسٹرکشن سے, آپ یہ نہیں بولنا ارے بھائی یہ کیا ہے, ایسا کیا ہے, تکلیفیں ہیں. بالکل تکلیفیں ہیں بھائی, جیل میں تکلیف آتی ہے. ریسٹرکشن چلو ماشاءاللہ یہاں پہ بہت دین پہ چلنے والے ہیں, آپ نہ بولیں گے ہاں بھائی شراب اور آپ حرام ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, الحمدللہ ہم یہ بات کو ایکسیپٹ کر لیتے. لیکن جیل میں تکلیفیں آتی, آپ کو کبھی نیند میں سے جلدی اٹھ جانا پڑتا, آپ کو ٹوائلٹ میں لائن لگا کے کھڑنا پڑتا, ٹوائلٹ میں جو ہے نا ایک بوٹل پانی رہتا, آپ کو اتنا دیتے, اس میں آپ کو سب کر لینا ہے. بعض جیلوں میں جو نا سگریٹاں پینے والے مل جاتے, بعض گالیاں دینے والے مل جاتے, بعض گندگی رہتی, ابلا ہوا چاول ملتا. سعودی عرب میں بھی یہی حال ہے, آپ جیلوں میں جاؤ, ہم کیا ایسے لگے ہوئے رہتے؟ نہیں, ہر جگہ ایسی رہتا. تو میرے بھائی یہ آپ کو جو زندگی مل رہی ہے اس کے اوپر شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ پر شکر ادا کریں گے تو اللہ زیادہ دیں گا. اور اگر سے تم ناشکرہ پنا کریں گے, اللہ تو ناشکرے پنے کو کفر سے بول دیا. آپ ناشکرہ پنا اپنی زندگی میں آج نہیں ہے. واللہ آج برو اگر ہم فلسطین کے حالات دیکھنے کے بعد اگر ہمارے کو جو ہے نا ناشکرہ پنایا تو اپنی زندگی پہ تو پھٹکار ہے. سبحان اللہ, کیا ہے میرے بھائی, لگژریس لائف ہے اپنی. وہ لوگوں کو پانی پینے نہیں ہے, وہ لوگوں کو پانی پینے, وہ لوگ کیسا وضو بنا رہے ہیں, کیا کر لے رہے ہیں, اللہ رحم کرے. سبحان اللہ. گھر والے ہمارے بول رہے تھے کہ کوئی لیڈیز کا ویڈیو دیکھے انہوں, بھائی بیچارے نماز کیسا پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے, عورتوں کے کچھ ایام آتے ہیں, وہ ذرا امیجن کرو آپ لوگ اگر شادی شدہ ہے تو کیا حالت سے گزر رہے ہیں. اور آج ہمارے پاس تھوڑی تکلیف آئی تو شکایتیں شروع, وائف اگر کچھ غلط تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو گئی پکانے میں, اس سے شکایت شروع. ہسبینڈ کوتمیر نہیں لایا تو وائف کو شکایت شروع, نہیں لائے, سودا ٹائم پہ نہیں مل رہا, گھر پہ سودا نہیں ہے, کیا پکاؤں. ارے میری بہن میرے بھائی جو ہے شکر کر لے. تو جیل میں آپ لوگوں کو تکلیف آئیں گے, اس سے ہٹ کے بھی تکلیف آتے. اب کیسا تکلیف آتے جیل میں, جو نا آپ کے جو ساتھ میں رہنے والے ہیں اس سے کبھی انبن بھی ہو جاتی نا جیل میں, کیا سب اپنے جیسے رہتے ہیں, اچھے لوگ. کبھی اللہ نہ کرے تھوڑی دیر کے واسطے وہ ٹریفکس میں بھی جو ہے نا کچھ تو بھی ہوگا, لائسنس وغیرہ نہیں, تو 1-2 دن کے واسطے وہاں پہ لاک اپ میں بٹھائے تھے, جیل میں ڈال دیتے. سعودی میں بھی ایسا ہوتا. کبھی اچھے لوگ بھی چلے جاتے, ٹریفک کا مسئلہ تھا, کوئی گنڈے نہیں تھے. اب وہاں گئے تو ایک سے ایک رہتے بس. تو وہاں بھی آپ کو صبر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بول رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا تمہارے درمیان آپس لوگوں میں ایک دوسرے کو آزمائش بنایا, بول رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے ٹرائل فتنہ بنایا, بول رہے ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا, اللہ محفوظ رکھے بولوں گا میں, آمین بولیے. کبھی کوئی وائف کو ہسبینڈ جو ہے نا آزمائش رہتی, کوئی ہسبینڈ کو وائف آزمائش رہتی, کبھی اولاد کو والدین آزمائش رہتے, تو کبھی والدین کو اولاد آزمائش رہتی. تو یہ بھی دنیا کا حصہ ہے. آپ یہ سمجھو جیل میں ہوتا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیل میں مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ جنت الکافر, کافر کے لیے جنت ہے, کافر کو سب چیزیں ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے تجھا. تو اگر لوگوں کو ہم دیکھیں گے, ارے علماء تو اتنے اچھے ہیں, انہیں تو گناہ کر رہا, اس کی لائف اچھی ہے. اچھی ہے بلکہ کون بولا بھائی آپ کو؟ آپ کا مینٹیلٹی یہ ہونا چاہیے, آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے, اللہ کا سجدہ جو نہیں کر رہا اس کی لائف اچھی ہوتی.
آپ کی نظریہ پیلیسز پہ، آپ کی نظریہ کھانے پہ. آج کل ولاگنگ کر کے جو ادھر ادھر جا رہا وہ فالو کرنے، اپنے نوجوان جو ہے نا یوٹیوبرز بنے ہوئے ولاگس بنا رہے ہیں، انہیں وہ کھانا کھایا تو جا کے وہی کھانا کھا رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے، آپ کے لیے اسوہ حسنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی ختم ہونے کے بعد آپ کا نشہ، آپ کا جنون، آپ کا جو ہے نا خواہش جنت ہے. آپ کا ڈریم، آپ کا ڈیسٹینیشن، آپ کا ایم، آپ کا گول جنت ہے. آپ نظریہ چینج کر لیا تو پھر آپ ڈپریشن میں بھی آئیں گے، آپ پریشان بھی ہوں گے، دنیا بھی ایسی گزر جائیں گی. تیسری حدیث ہو گئی. چوتھی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ترمذی کی روایت ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو. بولے اب ایمانداری سے اگر سے میں بھی آپ کو پوچھوں، میں اپنے آپ سے بھی پوچھوں، اپن موت کو یاد کرتے ہیں؟ موت 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 ایسا بھی یاد کرنا نہیں. اگر موت کو 24 گھنٹے دل دماغ پہ ہے، میں سمجھتا ہوں بہت حد تک ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ جو آج نوجوان جو ہے ایڈکشنز میں پڑے ہوئے ہیں، گندے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، یا کوئی دوسرے بڑے بھی ہیں، غیبت چغلی، اپنے دماغ میں ہے نہیں بھائی مرنا ہے. کیوں مرنا ہے بھائی؟ مر جانا ہے، ختم. اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. انما الاعمال بالخواتیم، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عمل کا دار و مدار خاتمے پہ ہے. کہیں میرا ایسا خاتمہ نہ ہو کہ میں گناہ کرتے ہوئے مر جاؤں. یہ حدیث سنیں بھائی. دوسرے آپ لوگ عمل کرتے ہوں گے، الحمدللہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن یہ معاملہ نہیں رہنا تو کہیں نہ کہیں مسنگ بہت بڑا پارٹ. ایمان کی کمزوری، دنیاوی زندگی پریشانی کی، اور آخرت کا جو گول ہے نا وہ گول نہیں اچیو ہونے مشکل ہو جاتے. موت کو کثرت سے یاد کرو. قبرستان کو جاتے ہم، قبرستان میں جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جنازے کے ساتھ جاتے، کبھی روتے، آنسو آئے؟ سوچو، رشتہ داروں کے انتقال ہو گئے بھی تو نہیں آ رہے آج کل، ہنسی مذاق ہو رہا اس میں. ارے صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو. عثمان بن عفان، ابھی ایک اور ایک بچوں کا انسٹیٹیوٹ میں دیکھا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تو عثمان تم جنتی ہے. 7 to 8 ٹائمز بتا دیا عثمان تم جنتی ہے، عثمان تم جنتی ہے، عثمان تم جنتی ہے. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عثمان آج کے بعد تم کچھ عمل نہیں بھی کرے تو پرواہ نہیں ہے. عثمان تم عمل نہیں کرے بھی تو پرواہ نہیں ہے. آج ہم کو اگر سے سرٹیفکیٹ مل گیا تو. پھر ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت دعا کرتے رہے، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا. رات گزر گئی، صبح ہوئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، عثمان سے اللہ راضی ہو جا. وہ عثمان رضی اللہ عنہ قبر کے پاس جاتے اور قبر کے پاس بیٹھتے، اور بیٹھے تو آپ کی داڑھی بڑی تھی، آپ کی داڑھی روتے روتے بھیگ جاتی تھی. چاہنے دو یہ سوپ ختم کرنے کے 6 حدیث بھی. ایمانداری سے اگر سے بولو ہم اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے قبر کے عذاب کو ڈر کے کتنا روتے جی اپن. ایسے تقریراں بیانہ ہزاروں سنے ہوں گے آپ لوگوں کو، بے حساب جو ہے نا الحمدللہ علم ہوگا. میں بھی بڑے بڑے باتیں کر کے چلا جاؤں گا، کیا فائدے کا؟ اللہ کی قسم اگر آنسو اللہ کے لیے نہیں نکلے تو یہاں کس کام کے؟ اگر دل ہمارا نہیں مچل گیا اللہ کی یاد میں تو کس کام کا دل؟ باتیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کرنا اور سننا، عمل کہاں ہے؟ موت کو یاد کرتے عثمان رضی اللہ عنہ بولتے قبر جو ہے نا پہلی سیڑھی ہے. صحابہ کرام پریشان ہو جاتے، صحابہ کرام موت کو یاد کر کے پریشان ہو جاتے. میں تو بولتا ہوں جو نا کبھی کبھی قبرستان میں عبد القدیر عمری حفظ اللہ بولتے کہ قبرستان اکیلے جاؤ، دوستوں کے ساتھ مت جاؤ. دوستوں کے ساتھ گئے تو ذرا ٹھیٹھی ٹھاٹا ہنسی مذاق ہوتا نا. اکیلے جا کے ذرا تدبر کرو، غور کرو. اسلام جو ہے نا مسلمان کی زندگی غور و فکر پہ ہے میرے بھائی، سمجھے؟ سننا سنانا پڑھنا نہیں، اس کے ساتھ اس پہ غور کرنا ہے ایک ایک بات پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے قبرستان کو جایا کرو کیونکہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو. کثرت کا الفاظ کیوں؟ کیونکہ یہ اٹ از دا ڈسٹروائر آف پلیزرز. بولے آپ کو معلوم ہے ٹیمپرری ہے، ختم ہو جانے والا ہے. ماشاءاللہ یہاں پہ شادی شدہ لوگ بھی ہوں گے اور جو ہے نا غیر شادی شدہ بھائی، کوئی بھی دنیا کی حلال اور حرام جو بھی انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ ہے، کوئی بھی چیز، یہ تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہے. ٹائم بینگ رہتا، آپ کھانا کھائے تو بھی ٹائم بینگ ہے، بچوں کے ساتھ کھیلے تو بھی ٹائم بینگ ہے، رات کی اچھی نیند ملی تو بھی ٹائم بینگ ہے. یہ پرماننٹ نہیں ہے. تو یہی جو ہے نا موت کو یاد کرے تو آپ کو ایک دم سڈن ایک ریالٹی ویک اپ کال ملتا، کہ ریالٹی چیک ملتا آپ کو کہ ہم کو مرنا ہے. ارے یہ ہمیشہ چلنے والا نہیں ہے بھائی. جو آج 4-5 لوگ اپن بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں گھر میں، وہ 4-5 ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. وہ 5 سے 4 ہوں گے، 4 سے 3 ہوں گے، 3 سے 2 ہوں گے، 2 سے 1 ہو جائیں گے. یہ ختم ہو جائیں گے. میں بھی مر جاؤں، آپ بھی مر جائیں گے. لیکن موت کے بارے میں سننا ہی ڈرتے اپن. ارے صحابہ کرام کو تو اتنا یہ تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ ہم مرنے کے بعد اللہ سے ہماری ملاقات ہے. موت کو تو گلے لگا لیتے تھے. ہمارا کیا حال ہے؟ موت سے ڈرتے ہم. ہاں کس حال میں موت آئیں گی اس سے ڈرو، اچھی بات ہے، کیونکہ جس حال میں مریں گے اس حال میں اٹھائے جائیں گے. گناہ کرتے ہوئے مریں گے، گناہ کرتے ہوئے اٹھیں گے. لبیک اللہم لبیک، احرام میں مرے، احرام کی حالت میں اٹھائے جائیں گے الحمدللہ. تو موت کو کثرت سے یاد کرو. ایک بھائی ہم کو بول رہے تھے تو میں ان کو بولا ایک کام کرو، خیر یہ کوئی شرعی ایسا وہ نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے کمرہ اندھیرا بن کر کے لیٹ جاؤ یا بستر پہ چلے، جب توجہ ذرا منہ پہ سے اڑ لے کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آپ مر گئے، اور ذرا لوبان ووبان اگربتی ہے تو لگا لو،
اور امیجن کرو کہ آپ کا غسل ہو رہا, لوگ رو رہے ہیں آس پاس میں, کیا حال ہے. اللہ اکبر, زمین نکل جاتی پیروں کے بیچ میں سے, نیچے سے. ایسا یاد کرو موت کو, 24 گھنٹے موت کو یاد کرے تو اپنے کو لذتوں میں کیا مزہ آئے گا. کھانا کھائی بھی تو ایک دم, فلسطین کی ویڈیوز دیکھو تو تھوڑی دیر کے لیے کیسا ہو رہا, کھانے میں مزہ نہیں آ رہا. بہت سارے بھائیوں کی شکایت ہے نہیں ہے, ارے بھائی کھائے نہیں جا رہا, مزہ نہیں آ رہا, ایمان کا لیول ذرا وہ ہو رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے موت کو اتنا یاد کرو کیونکہ وہ جو نا لذتوں کو مٹا دیتی آپ کے, تو ہم ڈوب جاتے نہیں دنیاوی زندگی میں. آج دنیا 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 ہے. جو دین پہ چلنے والے ان کے لیے بھی دنیا دنیا لگی ہوئی ہے, جو نہیں چل رہے ان کے لیے بھی دنیا دنیا. بس کیسے کماؤ, دنیا کماؤ, بس اچھی لائف گزرے, بس کیسا بھی ہو, حلال حرام کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. چوتھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بخاری کی روایت ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم ایک مسافر ہو. مسافر کی زندگی ماشاءاللہ سب ٹریول کرے ہوں گے نا کہیں نہ کہیں. مسافر کی زندگی میں کیا ہوتا بھائی, بہترین چیزاں نظارے بھی دکھتے ہیں. ٹرین میں جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, فلائٹ میں جا رہے ہیں, ارے زبردست کیا خوبصورت منظر ہے بھائی. یہاں تو گرینری گرینری دکھتی انڈیا میں. سعودی عرب میں آج کل تھوڑا گرین ہوا, ورنہ ڈیزرٹس دکھتے. بہرحال کچھ اچھے اونٹ نظر آ گئے, کچھ نہ کچھ پہاڑ. بس بہت تکلیف بھی آ گئی, بہت تکلیفیں آتی. بس میں جو ہے نا ٹوائلٹ نہیں رہتا, اکثر یہاں پہ نہیں رہتا, سیپکو میں وہاں پہ کبھی رہتا. اب ٹوائلٹ آیا تو بس والا روکتا نہیں, انہیں ٹائم پہ روکتا ہو, اور پریشان, تکلیف ہے نا. اچھا آپ لوگ رکے ڈھابے پہ, بہترین ڈھابے پہ, کوئی بول دیا ارے بھائی بامبے آ رہے ہیں تو فلاں شولہ پور کے ڈھابے پہ وہ زبردست کالیاں نہیں ملتی, کچھ بھی ملتی. اب آپ کھا لیے, کھا کے بہترین خوش ہو گئے, کیا زبردست ٹیسٹ تھا استاد. تو کیا آپ وہاں ٹھہر جاتے ہیں, اچھا ٹیسٹ ہے, یعنی تو کوئی ریسٹ روم لے کے 3 گھنٹے کے واسطے آپ آرام کرنے کے لیے رکتے, ارے بہت زبردست نیند آئی بھائی میرے کو, میں یہیں رہ جاتا ہوں بول کے رہ جاتے, نہیں رہتے. ویسی تکلیف آئی تو کیا کرتے آپ, لڑ لیتے, ٹھہر جاتے. یا کوئی بھی آ کے آپ کو کیا کرتا, آپ کی فلائٹ مس ہونے والی ہے, بہت سالوں سے آپ لوگوں کا باہر جانے کا ہو رہا تھا, کینیڈا کا, امریکہ کا, آسٹریلیا کا, سعودی کا, عمرے کا, ٹریول پہ نکلے آپ کو نہ کہ کوئی بھی آ کے ایک دم گالی دے دیا, لڑ لیا, فلائٹ چڑھنے والی ہے. کیا کرتے بھائی اپن, پلٹ کے تیری ٹھہر, بتاتا ہوں میں یہ ہوں, میں فلاں ہوں, کیا سمجھ رہا میں یہاں کا یہ ہوں, تو گالی دے کچھ بھی دے بھائی, میری فلائٹ چھوٹ جائیں گی, میرا کچھ آنا ہے. چھوٹی سی چیز بس, یہاں پہ بامبے کی لوکل ٹرین معلوم ہوں گی کیسا رہتا. کوئی انسان ٹھہر جاتا نہیں, نہ خوشی میں ٹھہرتا نہ غم میں ٹھہرتا. اس کو معلوم ہے میرے کو بامبے جانا ہے, میرے کو مکہ جانا ہے, میرے کو مدینہ جانا ہے, میرے کو آسٹریلیا جانا ہے. بس رستے میں تکلیف بھی آئی تو نہیں رکتا, خوشی بھی آئی تو نہیں رکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا ایسی گزارو جیسے کہ تم مسافر ہو. تو ہم مسافر ہیں میرے بھائی. آپ کے گھر میں لیوش اور اچھی زندگی, خوبصورت بیوی, پیارے بچے, اچھے ماں باپ, پھر بھی نہیں رہنا ہے. یا پھر تکلیف, گھر میں تکلیف, آفس میں تکلیف, روڈ پہ تکلیف, روڈ پہ کوئی گالی دے کے گھور کے جا رہا, اس کو مسکرا کے دیکھنا, گھور لے بھائی تو تیرے کو کیا ہے, بھول لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. صحابہ اکرام کو بولتے تھے تم جب تک خاموش رہتے, ابو بکر کو بولے تم خاموش تھے, فرشتے جواب دے رہے ہیں. ارے اپن کہاں اس کے پیچھے ٹائم ویسٹ کرو, اپنے کو جانا ہے, کہاں جانا ہے, جنت میں جانا ہے. اپنے کو بامبے نہیں, اپنے کو جنت میں جانا ہے. تو مسافر کی زندگی کیسی زندگی گزر رہی ہے اپنی, زیادہ راہ بھی کم رہتا مسافر کا. اپن تو پورا بھر لیے نا, ہر چیز ہونا اپنے کو. کوئی چیز نہیں ملی تو شکایتیں شروع ہو جا رہی, کوئی چیز نہیں ملی تو جو نا ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں. کیوں, کیونکہ ہم ایک سیٹ کر لیے کہ بھائی ہماری زندگی ایسے ہی ہو. اگر ایسے ہی ہماری زندگی نہیں ہوں گی تو پھر تکلیف ہو رہی ہے ہمارے کو. ارے دوسروں کو مت دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو ہے نا کم تر لوگوں کو دیکھو نا, آپ سے جو کم ہے. کئی لوگ ایسے ہیں آج کل بہت ہیں کم. آپ اچھے لوگوں کو دیکھنا, اہل علم کو دیکھو, علماء کو دیکھو. صحابہ کرام تو چلے گئے نا, اب زندہ بھی لوگ ہیں کئی, کیسے زندگیاں گزارے, کیسے اہل علم ہیں. شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ میں عالم گزرے, اللہ اکبر. ڈاکٹر ضیاء الرحمن آدمی صاحب, ذاتی تعلقات تھے میرے مدینے میں, گھر پہ بھی آتے تھے ہمارے, ان کا بیٹا ہمارے والد صاحب کے ٹیوشن پڑھتے تھے. سادگی میرے بھائی, سادگی. کبھی یہ دیکھ کے سیکھ لو. حافظ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے نا انٹرویو آیا پرسوں, ان کے شاگرد ندیم ظہیر صاحب بیان کر رہے تھے. شیخ جھاڑو دے رہے ہیں, نماز کا ٹائم آیا, جا کے نماز پڑھائے عشاء. لوگ آئے ملنے, کون ہے, زبیر علی ظہیر سے ملنے ہیں. بولے اچھا عشاء کے بعد ملیں. نماز پڑھائے وہی بزرگ صاحب, اس کے بعد پھر آئے, یہی تھے حافظ زبیر علی ظہیر. اتنے بڑے محدث ہو کے جھاڑو دے رہے ہیں. کئی بڑے بڑے اہل علم میں ملا ہوں پرسنلی مدینہ میں. لوگوں کے ساتھ ایسا درس ہوتا, کھانے کا انتظام ہوتا دار الحدیث میں مدینے میں, تو وہاں پر مظفر صاحب لوگ کرتے, تو وہاں پر بڑے بڑے علماء ساتھ میں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے کھا رہے. تو یہ دیکھو نا بھائی, آپ کو دیکھنا ہی ہے تو آپ کو جو ہے نا رول ماڈل بنانا ہے صحابہ کرام اور ایسے اہل علم کو بتاؤ, بنا کے آپ ان کی زندگی سے دیکھ کے آپ وہ کرو, ارے یار ایسے بننا ہے. آپ جو ہے فلم ایکٹروں کو, یوٹیوبروں کو, ٹک ٹاکرز کو, ولاگرز کو دیکھ کے آپ کیا کر رہے ہیں. نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ میسج ہے کہ آپ اگر ویسا دیکھیں گے تو میرے بھائی اپنی زندگی ویسی ہونے والی ہے نہیں, اور اپنے کو چاہیے بھی نہیں بھائی. اگر کسی کی اچھی زندگی ہے الحمدللہ بولو, ایسا نہیں کہ بھائی نہیں ہونا بول کے ٹھکرا دو. صحابہ کرام کے پاس عبد الرحمن ابن عوف, عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی بہت دولت تھی, لیکن آپ ناشکرا پنا مت کرو, آپ اللہ کا شکر کرو. تو مسافر کی زندگی کیسے رہتی. ابن عمر رضی اللہ عنہ بولے اس حدیث کے اس میں کہ اگر تم شام ہو گئی
تو صبح کا انتظار مت کرو, اور اگر تمہاری صبح ہو گئی تو شام کا انتظار مت کرو. اللہ اکبر. میں بہت بار سنا یہ اثر صحابی کا, آپ بھی سنیں, کبھی توجہ دیے, کبھی اپنی زندگی میں اس کو وہ کرے, لائے. عمل کا نہیں ہے نا, کوئی تہجد پڑھنا نہیں ہے, وضو بنانا نہیں ہے, قرآن پڑھنا نہیں ہے, ذکر نہیں ہے, یہ جتنے بھی حدیثیں ہیں صرف اور صرف دل اور دماغ میں بٹھا لینا ہے. کیوں ایسا ایمان اور عقیدے کے ساتھ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے یہ بات ہونا ہے, بس بٹھا لیں گے آرام سے, پھر ٹینشن ہی نہیں ہے. گھر میں بیوی ستائی تو بھی ٹینشن نہیں ہے, اور باس بھی ستائے. کیوں, آپ کو معلوم ہے مسافر کی زندگی کتنے سال ستائیں گے, کوئی بھی 50-60 سال کی زندگی ختم ہو جائیں گا, قصہ ختم. تو یہ حدیث پہ ایمان آنا چاہیے. بڑا بات تو کرتے ہیں ہم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے, قرآن پہ ایمان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ ایمان کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارا نہیں ہے بات. ایمانداری سے میں جتنے باتیں بولا, اگر ہم اس پہ یہاں تک اس عمل کر بھی تو 5ویں حدیث پہ آئے تو کتنے پریشانیاں حل ہو جاتے اپنے, زندگی آسان ہوتی نہیں ہوتی, بولو, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. پھر آج ہمارے پاس, میں خود ڈپریشن میں جو نا داڑھی رکھتے ہوئے میرے جیسے بھائی, نماز پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, کیوں؟ کیونکہ سڈن ان کی لائف میں کچھ ایسا ایونٹ آ جاتا, ان کی پریشانی ہو جاتی, سڈن شادی کر دے, 2 سال میں ڈیورس ہو جاتا, خلا ہو جاتا, بچہ ہوتے کہ انتقال ہو جاتا, پریشان. ایسے کیسز آتے. ایک نوجوان لڑکا میرے کو بول رہا کہ میرے کو اللہ سے نفرت ہے. اللہ اکبر. اللہ از سو انمرسیفل بول رہا, اللہ ظالم ہے بول رہا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیوں ہوتا بولو؟ دنیا میں ڈوب گئے, یہ حدیثوں پہ ایمان نہیں ہے اپنا. اگر معلوم ہو گیا بھائی کہ رزق اللہ لکھ دیے, اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا, جیل جیسی زندگی گزارنا, جیل میں اپن ویسی جو ہے نا موت کو کثرت سے یاد کرنا, اور جو ہے مسافر کیسی زندگی گزارنا, تو پھر کس بات کی ٹینشن بھائی؟ اور عجیب اور غریب کل ایک کیس آیا, اللہ اکبر. ایک بچہ جو ہے نا بول رہا کہ میں جو ہے گندے کام کر لیا, انہیں بول دیا میں کچھ زنا کر دیا, بولتے تو میں کچھ پریشانی ہو گئی. اب ملو بولا, میں انہیں نہیں آ سکا, فون کرا, 24 منٹ بات کرا, تو میں ڈیٹیل میں پوچھنا پڑا, بھائی تو کیا کرا؟ تو الحمدللہ جو ہے نا زنا نہیں کرا. انہیں ٹچ وقت کو بھی زنا سمجھا, لیکن بھائی نوجوان بچہ مسلمان, تو اس کو کیا چیز کی پریشانی ہے؟ دیکھو بچی اس کو جو ہے نا نہیں چاہتی, کہتے اب یہ لو ایک نئی پریشانی, حرام چیز کر رہی, اس پہ بھی ڈپریشن ہو جا رہا. اور ڈپریشن ہونا ہی ہونا ہے, اللہ کی عبادت کرے تو ڈپریشن ہوتا. ارے آج ہمارے نوجوانوں کی محبت کا جو ہے نا رخ, عبد المنان راسخ صاحب ہمیشہ بولتے, اور دوسرے اہل علم بھی بولتے, کہ اپنے دل کا جو قبلہ ہے نا اس کو درست کرو بولتے ہیں. چہرہ اور جسم کا قبلہ تو ہے نا, اپنا قبلہ جو ہے نا دل کا, اللہ کی طرف اس کو رجوع کرو یار. آج ہمارے نوجوانوں کا عالم ایسا کیسا ہے, آج نماز پڑھتے لیکن نماز میں لذت نہیں ہے, نماز پڑھتے نماز میں مٹھاس نہیں ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, ماشاء اللہ بہت حدیثیں معلوم کہ نماز کیسے پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں آنکھ سے آنسو بھی نکلنے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو سینہ جو ہے نا جیسا جو ہے نا ہنڈی پکے سی آواز بھی آتی. آج ہماری ایمانداری سے میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ بھی کرو. آنکھ پچھلی دفعہ کب روئے تھے ہم اللہ کے سامنے کھڑ کے نماز میں؟ پریشانی آئی تو رونا اچھی بات ہے, ماں باپ کو کچھ ہوا رونا اچھی بات ہے, کوئی چیز مانگتے ہوئے رونا وہ بھی بہت زبردست بات ہے. خالصتاً للہ, صرف اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے آنسو کب آئے؟ تو ہمارے دل کو جو ہے نا زنگ لگا تو اس کو پالش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. غور کرو, ایک ہی حدیث سیکھو. بعض اہل علم کو میں بیٹھ کے سنتا تھا, بولتے نہیں زیادہ مت پڑھو, ٹھہرو, ایک ہی حدیث پڑھو. ارے شیخ یاد ہو گئی, نہیں, عمل دل میں اتارو یہ حدیث کو, طوطے کیسا رٹو مت. یہ جو ہے نا بڑے بڑے علماء جو ہے اپنے شاگردوں کو جو ہے نا پالش کرتے, ان لوگوں کی جو ہے نا تربیت کرتے. بڑے بڑے علماء جو کو مسجد نبوی میں بڑے بڑے شیخ رحیلی, شیخ عبد الرزاق البدر, ان کے والد شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ, ان کے ایسا بیٹھے تو نیچے بیٹھ کے بڑے بڑے علماء. ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب انڈین ہے, پیدائشی نا, اسلام لائے, پھر وہاں پر گئے, محدث بنے. ان کے درس میں بڑے بڑے جو نا سعودی کے علماء بھی بیٹھتے, نیچے بیٹھ کے سن رہی. تو یہ بڑے بڑے علماء لوگ تربیت کرتے. کیسا؟ تو یہ تربیت اپنی بھی کراؤ, جا کے بیٹھو لوگوں کے ساتھ. تو یہ حدیثاں پڑھ لینا, لکھ لینا, اسٹیٹسوں پہ ڈال لینا, ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے میرے بھائی. جب تک دل میں نہیں اتریں گے کچھ نہیں ہونے والا ہے. حدیث جب تک عمل میں نہیں آئیں گے کچھ نہیں ہونے والا ہے. یاد ہے تو کیا ہے, یاد تو بہت جنوں کو ہے. آج کل نان مسلمس بھی جو نا کورسز کرتے, اسلامک کورسز, معلوم آپ لوگوں کو نا, ایون ڈیبیٹس کرنے والوں کو اپنے سے چیزاں سیکھتے ہونا, بولنا ہے نا بھائی, آ کے ڈیبیٹ کرنا ہے. تو کیا ہے, اپنے اندر فرق یہ ہونا چاہیے. تو ابن عمر بولے کہ صبح ہوئی تو شام تک انتظار مت کرو, شام ہوئی تو اپن تو پوری فل پلاننگ ہے, طول عمل, لمبی پلاننگ. میں یہ نہیں بولوں کہ وہی جو ہے نا ایک دم پلاننگ کے بغیر زندگی گزارو, لیکن پلاننگ میں ڈوب جاؤ مت بھائی, کرو کوشش, ٹھیک ہے بھائی, بچہ بڑا ہو, بس مین پلاننگ تو آخرت کی. آج ہمارا بچہ جو ہے نا فیل ہوتا تو ہمارے پاس روتے, افسوس کا مقام ہے میرے بھائی. کبھی ایک نماز چھوڑا بچہ تو روتے, ہم فجر کی نماز نہیں پڑھا تو روتے,
ارے صحابہ اکرام کا تو عالم یہ تھا کہ ایک ٹائم کی نماز، اور سلف کا عالم یہ تھا کہ اگر سے دیر سے ہو جاتی تو دن بھر جو نا اپنے آپ پہ سزا دے لیتے کہ نماز آج ہماری دیر سے ہو گئی بول کے. تو ہماری جو توجہ ہے پوری دنیا دنیا دنیا، اور اتنا ڈوب گئے دنیا میں، پھر تکلیفاں تو آئیں گے بھائی. یہ تمام چیزیں آپ کی تکلیفاں جب نہیں آئیں گی جب آپ جو ہے نا اپنی پوری مینٹیلٹی، آپ کا نظریہ چینج کر کے. نظریہ بہت امپورٹنٹ ہے. شادی ہوتی ہسبینڈ وائف دونوں دیندار ہیں، دونوں نماز پڑھتے، پیر جمعرات کے روزے رہتے، تہجد بھی پڑھتے، لیکن نظریہ اگر دونوں کا چینج ہو، میں میرٹل کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، شادی شدہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، تو اگر نظریہ چینج ہونا تو پرابلمس ہوتے. شوہر بولتا سادگی والی زندگی، بیوی نہیں مانتی، بڑی مشکل ہوتی، حالانکہ ہے دیندار. وائف بولتی نہیں جی یہ زبردستی کے اسراف نہیں کریں گے، کئی کو اپن سیدھی سادی گزریں گے، ہسبینڈ نہیں مانتا، بڑی مشکل ہے. حالانکہ بعض چیزیں حرام نہیں ہے، بس ایکسٹرا اللہ کے قرب حاصل کرنے. صحابہ کرام اور سلف جو ہے نا زاہدان تھے. زہد، یہ ٹاپک بھی کبھی کھول کے پڑھو. زہد بول کے آتا، زہد کی جو ہے نا روایتیں اور اسلاف کے واقعات پڑھو، کیسی زندگی ہم گزارے، کیا کیا تربیت دیتے. کبھی کبھی اپنے حلال کی ڈش اہل علم بولتے ہیں کہ آپ کوئی مندی بہت دنوں سے کھانے کا دل ہے، بہت دن سے، لے کے آؤ گھر میں پکانے لگاؤ، پوری تیاری کرو، بھوک لگ رہی، سب سامنے آگے بات کیا کرو، گھر والوں کو بولو آپ لوگ کھاؤ میں نہیں کھاتا ہوں. اپنے نفس پہ لڑنے کے لیے جو نا یہ بھی کچھ تو کرو. یہ تو بہت حلال کی بات کرتے ہو، حرام کے لیے مشکل ہے. ذرہ ہوتا تھوڑا، ایک ویڈیو آتی، اب ایک کے بعد ایک دیکھتے دیکھتے پون ایڈکشن میں پڑ گئے. اس کے بعد پھر آگے کیا ہوتا آپ لوگوں کو معلوم ہے. اچھا، پھر آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ترمذی کی روایت ہے کہ آج بہت سارے لوگ، بڑے بڑے راقیوں سے بھی ملا میں، تو ایک بہت اچھی بات بولے ایک راقی صاحب، میں آپ کو جو ہے بہت 12 سال کا میں جو ہے نا تجربہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں تھوڑی 2 لائن میں. بولے کئی لوگ آ کے بولتے مول صاحب ہمارے گھر میں جو ہے نا جادو ہو گئی، جن ہو گئی، الماریاں ہل رہی، یہ ہو رہا. بہرحال کچھ تو بھی بتاؤ کیا کرنا، گھر میں جانے ڈر ہو رہا. لیکن آج تک کوئی یہ نہیں بولا قبر کے عذاب سے بچنے کے واسطے کیا کرنا چاہیے، آخرت کوئی یہ نہیں پوچھا، جن سے ڈرنا، یہ ڈرنا، وہ ڈرنا. میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں، آپ بھی پوچھو. واقعی اپن جا کے کوئی عالم صاحب سے پوچھے شیخ خبر میں عذاب ہوتا کہتے نا کیسا بچنا چاہیے، قیامت کے ہلاکیوں سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دو شیخ صاحب. تو یہاں پر ڈرنا ہے، اس کے لیے بھی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بولے یا بنیا، یا غلام، اے میرے بچے. اب یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہی بیان کروں، ہمارے ٹاپک کے لیے زندگی ہوں گی آسان، مگر کیسے بولتے یہ چیزوں پہ آپ عمل نہیں کرنا ہے، دل میں اتارنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ساری دنیا مل کے، ساری دنیا، اب دنیا میں سب مخلوق، دشمن، دوست، پہلوان، نئی پہلوان، جن، جو لوگ آئے ہیں، تو پوری کی پوری دنیا مل کے اگر سے تمہارا فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ تمہارے حق میں نقصان لکھا ہے تو پوری دنیا مل کے تمہارا فائدہ نہیں پہنچا سکتی. بات ختم ہو گئی. میری بات نہیں ہے، ان کی بات ہے جن سے محبت نہیں رکھنے پہ تو اپنا ایمان ہی چلے گا، ہے ہی نہیں. ارے اتنی پیاری باتیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی ہم لائٹ لے گئے، کچھ ہوتا ہی نہیں یار. یہ باتوں پہ یقین اور ایمان اور پورا عقیدہ ہونا چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمام دنیا مل کے اگر جو ہے تمہارا فائدہ پہنچانا چاہیے تو نقصان نہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر سے اللہ نقصان لکھ دیا. ویسے ہی اللہ تمہارا فائدہ لکھ دیا تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. کوئی جادو کر رہا، یہ بھی مشیت اللہ ہے. قرآن کی جو آیت ہے 102 نمبر سورہ بقرہ کی، کیا ہے بھائی معلوم نہ پڑھتے اپن، باذن اللہ ہے وہاں پہ جادو بھی، اللہ کی مشیت کے بغیر جادو بھی نہیں ہوتی. اگر جادو بھی اللہ نہ کرے کسی بھائی کے اوپر ہو گئی تو شرعی طور پہ آپ اس کا علاج کراؤ، لیکن پھر واپس جو نا سیکنڈ حدیث پہ چل جاؤ، بولے اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا. اللہ نے لکھ دیا تھا کہ میری حق میں جادو ہے تو جادو ہو کے رہتی، بس ختم ہو گئی بات. اگر اللہ لکھا کہ پورے مل کے تمہارے کو فائدہ نقصان پہنچانا چاہے نا، جادوروں کا پورا ٹولہ آ گیا تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ارے اللہ ہے جی. یہ عقیدہ ایمان، عقیدے کی بات کرتے الحمدللہ ہم، لیکن جب آتا نا معاملہ اپنے اوپر، جب ڈگمگا جاتے ہیں. بڑے آسانی سے کھا رہے پی رہے، عقیدہ اچھا رہنا بہت ایزی ہے. اچھا ضروری نہیں ہے شرک بولے تو جا کے غیر اللہ کے اوپر جو ہے نا جا کے سجدہ کرنا، خالی بہت ہے شرک میں بھی. ایمان کی کمزوری بھی ڈینجر مات ہے نا بھائی، ہل جانا، اللہ پہ سے ایمان ہٹ جانا، شکایت کر دینا، یہ کیا ہوا؟ یہ بھی تو عقیدے کی کمزوری ہے. عقیدہ تو ایسا ہونا چاہیے بس ختم اتنا. ہاں جیسا پہلے بتائی گئی تھی، اللہ کے رسول فرمائے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. آپ جو ہے نس کا صبح شام کے اذکار کرو. میں یہ نہیں بولوں جادوگر ہے تو کچھ بھی کرو، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بھی تو بتائے. آپ اذکار کی پابندی کرو، وضو سے رہو، گھر کے باہر جانے کی دعائیں ہیں، گھر کے تمام چیزوں کا اہتمام کرو، لیکن پھر یہ کرنے کے بعد اللہ کے اوپر خلاص، حسبی اللہ و نعم الوکیل، خلاص ہو گئی بات الحمدللہ. تو کس بات کا ڈر میرے بھائی؟ کیا دنیا میں کیا ہو جائے گا؟ بہت سے بہت کیا ہوں گا بھائی. اینڈ ریزلٹ کیا ہے معلوم؟ موت ہے.
ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بول دیا موت کو کثرت سے یاد کرو. اینڈ رزلٹ کیا ہوتا؟ طلاق نہیں ہوتی اینڈ رزلٹ, بزنس کا لاس اینڈ رزلٹ نہیں ہوتا, کسی کا انتقال اینڈ رزلٹ نہیں ہوتا. اینڈ کیا ہے؟ اپنی موت ہے, وہ تو مرنا ہی ہے. اسی لیے جو ہے نا چوتھی حدیث اپن کیا پڑھے؟ کثرت سے جو ہے نا موت کو یاد کرو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6 حدیثوں کے اوپر سے اگر سے ہمارا ایمان, عمل نہیں بول رہا ہوں, ایمان یقین دل میں اتر گئی نا, تو زندگی اتنی سکون سے دکھتی, کیونکہ اپنا مشن, اپنا گول, اپنا یہ رہتا بھائی اپنے کو تو جنت ملنا ہے. اور پھر جنت میں بھی ہماری دعائیں یہی, اللہ آپ کا پڑوس عطا کر, اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا ہم کو ساتھی بنا, رفاقت. اور الحمدللہ ہم قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے بھائی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ, یعنی اللہ تعالیٰ بھی بول رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا وہ ان کے ساتھ رہیں گے جن کے اوپر انعام ہوا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ارے یہ تو اپنے خواب اور اپنے ڈریمز الگ ہی, اپن الگ ہی دنیا کے ہیں بھائی, اپن الگ ہی دنیا ہے اپنی دنیا کیا ہے؟ اپنی دنیا جو ہے نا جنت میں جانا ہے بس. اپنا جنون, اپنا نشہ, اپنی خواہش, اپنی فکر, اپنی ہر کام, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, اپن یہ سوچنا اے اللہ یہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے, کیا یہ بات چیت کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یا نہیں تھا, بس ختم. میرے کو جنت ہونا, یہ کرنے سے جنت ملیں گی یا جہنم ملیں گی, بس کرتے چلو کرتے چلو کرتے چلو. اب تکلیفیں آئیں گی تو آف کورس آئیں گی, اچھے لوگوں کو بھی آتی, بری لوگوں کی بھی آتی, بلکہ برے لوگوں کو آ رہی تو چھوڑ دو, اچھے لوگوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ جس سے محبت کرتا اس کو آزمائشوں میں ڈالتا. بلکہ ایک روایت میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ کسی بندے کا درجہ بہت اوپر اونچے پہ رکھ دیتا, لیکن انہیں عمل کر کے نہیں پہنچ سکتا ہوتا. سارے لوگ تہجد گزار نہیں رہتے, سارے لوگ جو ہے نا نفل عبادتوں کے نہیں رہتے, تو وہ ہم گریڈ پہ نہیں پہنچ سکتا, تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تکلیفیں دیتے کیونکہ آلریڈی لکھا ہوا ہے اس کا وہ ہائی لیول جنت کی, تو اس کو تکلیفاں دیتے. بعض لوگوں کو دیکھتے ہوں گے, دیکھے تو اپنے کو بھی تھوڑا اچھا نہیں دکھتا, کیا بھائی تکلیفوں کے بعد تکلیفیں آ رہی ہیں بیچاروں کو, اپن دیکھ کے بھی تھوڑا وہ ہو جاتا. لیکن سوچنا, اسی لیے کبھی بھی کسی کو جو ہے نا جج نہیں کرنا. اپن کبھی کیا ہوتا, بعض لوگوں عمل میں تھوڑا کمزور رہتے, زیادہ ایکسٹرا عبادت نہیں کرتے, تو اپن فوراً نہیں بول دینا نہیں, ہو سکتا اس کو تکلیفیں اکیلے میں آ کے آزمائش میں آ کے اللہ اس کو اپنے سے زیادہ بڑا گریڈ دے دے, اپن وہاں نہیں جانا. لیکن میرے بھائی ہر چیز میں خیر ہے. آج یہ حدیثوں پہ الحمدللہ آپ لوگ جو ہے, اور میں اور میرے گھر والے بچوں کو جا کے یہ حدیثیں ابھی سے بچپنے سے بٹھا دینا. آج اپن بچوں کے سامنے موت کی بات نہیں کرتے, کھول کے بتاؤ فلسطین کا کبھی ویڈیو, بیٹا ادھر آئیے, بیٹھیے آپ, میرے پیارے بچے یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بچوں کا انتقال ہو گیا. ایک وقت ایسا آئے گا میرے پیارے بچے, آپ بھی مریں گے, میں بھی مروں گا. مرنے کے بعد بیٹا پریشان ہونا نہیں ہے, رونا ہے, مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ یہ چیزیں نہیں کرنا ہے زندگی میں. آپ اچھے بنیں گے تو ابو کے واسطے دعائیں دیں گے. یہ بچوں کو سکھاؤ, ڈرو مت, ویسے بھی نہیں ڈریں گے انشاءاللہ. لیکن جو دوسرے شاید ویڈیو ہو رہی تو جائیں گی دوسری جگہ بھی بات. موت کی بات کرنے ڈرتے ہیں ہم لوگ گھر میں. 25 تو بھی سن لیا میں 3 ہفتے میں انتقال, لاسٹ ٹائم 17 بولا تھا, وہ 25. یہ بھائی کی وہ ہوا, بھابھی کا انتقال ہوا, 13 سال کی بچی کا. عبد القدیر جو ویڈیوز بناتے نا, دیکھیں ان کی بیٹی کا انتقال ہوا, 13 سال کی بچی. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی. آج میں بول رہا ہوں ختم ہو جاؤں گا, آپ لوگ سن رہے ہیں, اللہ آپ لوگوں کو ایمان اور تقوی کی زندگی عطا کرے, آمین. لیکن میرے بھائی کہاں جا رہی زندگی یہ بچوں کو آج سے, کیونکہ ہم یہی بولتے کہ چھوٹے, ابھی ہم لوگ ایک انسٹیٹیوٹ میں تھا, 10th کے بچیاں تھے. یقین کریے آپ لوگ 10th کلاس کے بچیاں لاسٹ سیشن میں زارو خطار رو رہے تھے. تو میں دوسرے جگہ گیا تو اور ایک ماسٹر صاحب بولے ان کے, بھائی ہم لوگوں کے پاس سیشن ہوا 2 ہفتہ پہلے, بچیاں رو رہی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ بچیوں کے دلا نرم ہیں, اچھے ہیں, اپن تربیت صحیح دینا ہے ان لوگوں کو. آپ گھر میں ماحول بنائیں گے ان لوگوں کو پیار سے. اب کیا ہوگا, آج کل انٹرنیٹ آنے کے بعد بہت سارے جو ہے نا فتنے ویسٹرن میڈیا کے ذریعے, فیمنزم, عورت پیر پہ قدموں پہ کھڑنا ہے, اس کو مرد کے برابر, یہ سب چیزیں کہاں سے سیکھ رہے ہیں. اپن پہلے سکھا دو, کولا پھول ہے بچہ, منی پلانٹ ہے, جہاں کرے انہیں وہاں چل جاتی بیل. تو اپن بچوں کو یہ چیزیں سکھاؤ, یہ حدیثیں بچپنے سے. آج اپن تھوڑا مشکل ہو رہا نہیں ہو رہا ایمانداری سے, 6 حدیثوں کو دل میں اتارنا بولے تو سن لے رہے ہیں بھائی. جیل کے جیسی زندگی گزارو, تکلیف آئی تو اپنے کو فوراً حدیث یاد آ جانا, ارے جیل میں تو کچھ بھی نہیں ملتا یار, تکلیف ہوتی. جیسی بھی حالت میں بیوی کھانا لے, الحمدللہ بیگم صحیح ہے, بیگم بھی بولنا جیل میں میں چلے گئے تو کیا ہوتا ہے, یہ سب ختم. تو آٹا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپن چاول کھا لیں گے آج. بیگم بھی ایسی بولنا, شکایت نہیں کرنا, گھر میں سودا نہیں ہے. ارے صحابہ کرام کبھی شکایت نہیں کرے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ہمارے گھر میں سودا نہیں ہوتا, چولہا نہیں جلتا. یہ بھی تھی اپنی ماں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے زیادہ سننے زیادہ اس کو ایمان اور عقیدہ اس پہ بنا دے ہمارا, اللہ تبارک و تعالیٰ, آمین. 6 حدیثیں ریپیٹ کر دیتا ہوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کر لیں گے. پہلی چیز, اللہ تعالیٰ زندگی آسان کرنے کے لیے چیزیں دل میں اتار لینا ہے. پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ماں کے پیٹ میں جب تھے ہم رزق لکھے گا, تو رزق کی ٹینشن نہیں لینا, پوری کوششیں کرنا حلال رزق کمانے کی, لیکن اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہوا ہے. چاہے وہ چھوٹے بچوں کو بھی بچپنے سے سکھا دینا, بیٹا پریشانوں کو ڈش میں جو ہے نا آپ کا نوالا جو ہے آپ کو آتا. اب ہم بھی جوانی میں گزارے, آپ لوگ بھی تھے, ولیمے میں کیا ہوتا, جلدی جلدی لے لینا چاہتے پیس پہ. دیکھو ہوتا بھائی فیکٹس,
وی کی ناٹ ڈینائی فیکٹس. ہوتا اپنے کو اگر ایمان رہا ہے. ایک ہمارے دوست بولے تھے یہ بات مندی یاری دعوت میں, تو بولے ارے ٹھہر جاؤ اور جو نصیب کا مل کے چلتا, یعنی بھائی بات بہت گہری ہے وہ. اپن مگر کیا کرتے ہیں, نظر پڑ گئی تو ارے وہ ہونا ہے, آپ جو ہے نا چھپ بھی گئے تو وہ آتی چاپ کے پاس. اللہ تعالیٰ رزق لکھ دیا, کوشش کرنا ہے لیکن ٹینشن نہیں لینا ہے. بات یہ ہے. دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ایمان کے 6 پلر ہیں. آخری پلر اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا. اچھی تقدیر پہ ایمان لاتے لیکن بری تقدیر پہ یہ میرے حق میں لکھے گا, اللہ نے لکھ دیا, اور اللہ آپ کا برا چاہتے ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ خیر چاہتے. آپ اللہ کے فیصلے پہ کتنا راضی ہے. اللہ نہ کرے اللہ کسی کا نقصان ہو جائے, کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے, کسی کے جو ہے نا بزنس کا لاس ہو جائے, کار چوری ہو گئی, گھر جل گیا, اس کے باوجود آپ کا ایمان یہ ہونا کہ یہ اچھی اور بری تقدیر کا پارٹ ہے, میری بری تقدیر کا پارٹ ہے, اللہ نے میرے حق میں لکھا تھا, بس میں راضی ہوں اللہ تیرے فیصلے سے, میں شکایت نہیں کروں گا. ہائی لیول ہے وہ. دوسری حدیث. تیسری حدیث مسلم کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ زندگی میں دنیا جو ہے نا مومن کے لیے جیل ہے, قید خانہ ہے, وہ جنت الکافر, کافر کے لیے جنت ہے. تو ہم جب ایمان والے ہیں, دعویٰ ہے, بلیور ہے, تو آپ کے لیے جیل ہے. بھائی جیل میں آپ کو سب چیزیں نہیں ملیں گی, جیل میں آپ کو تکلیفیں آئیں گی, ختم. تو دنیا میں جیل ہے, مل جا رہا, بہت زبردست جیل ہے, اپنی کولر بھی ہے, گھر میں فین بھی ہے, اے سی بھی ہے, الحمدللہ بولو اس کے اوپر بھی. تیسری حدیث. چوتھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. جو شخص کثرت سے موت کو یاد کرتا پھر انہیں اللہ کا پیارا بن جاتا, پھر اس کو جو ہے نا گناہوں سے بہت دور ہو جاتا, پرہیزگاری آ جاتی اس کے اندر, تقویٰ آ جاتا, کیونکہ انہیں موت کو یاد کرا, اس کو معلوم ہے میرے کو مر جانا ہے. چوتھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے کہ تم مسافر ہو. مسافر کی زندگی جو ہے نا کیسی رہتی معلوم ہے, بس ہے, ٹھہرنا نہیں ہے, تو ویسی زندگی گزارو. بھائی الحمدللہ مل گیا, اچھا ہے, سفر میں اچھا کھانا ملا, اچھا ہے, اچھا نہیں ملا شکایت نہیں ہے, بھائی چھوڑو, نہیں ملا وہاں جانا ہے, اپنے کو ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے, ڈیسٹینیشن جنت ہے, وہاں زبردست کام کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمائے کہ بخاری کی روایت ہے کہ مسافر کیسی زندگی گزارو. اور پھر آخری حدیث جو ہے ابن عباس کی جو روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو نا ساری دنیا مل کے اگر تمہارا فائدہ پہنچانا چاہے, اللہ نے نقصان لکھا تو پوری دنیا مل کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ساری دنیا مل کے اگر سے تمہارا نقصان پہنچانا چاہے, اللہ اگر جو ہے نا تمہارے حق میں نقصان نہیں فائدہ لکھے, پوری دنیا مل کے نقصان نہیں پہنچا سکتی. الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے جو ہے ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اگر ریاکاری ذرہ بھی ہے تو ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. بس سیدھی بات تو سو باتیں جو ہے نا, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ یرضا علیک, بہترین دعا ہے اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اللہ سے راضی ہو جائے تو ختم. اور ہمیشہ دعا مانگو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگو. شیخ عبد المنان راسخ صاحب تو بولتے کہ ابھی تو زندہ ہے نا, تو کبھی دعا کرو اے اللہ خواب میں بھی دیدار کرا دے اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. دل تو بہت بولتا نا, کیسے تھے ہوں گے شمائل ترمذی پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے, آپ کی ناک ایسی تھی, آپ کے ہونٹ ایسے تھے, دل بولتا نا دیکھنا. تو دعا کرو, بولتے شیخ دعا کرو اے اللہ ہمارے دیدار کرا دے خواب میں, انشاءاللہ جنت میں بھی ساتھی رکھ. تو یہ دعائیں مانگو اور امت کے لیے مانگو دعائیں. اور ہمیشہ جو ہے یہی فکر رہنا چاہیے کہ اللہ جنت میں تو بہت بڑی ہے, صرف ہم نہیں, اللہ سب کو جنت میں, اللہ جو بھی ہے, حتیٰ کہ ہمارے جو دشمن ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دیتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا منہج تھا کہ وہ تمام یہودی بھی بچہ بھی جنت میں چل جانا, یہ فکر ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اکیلے نہیں جانا ہے, سب کو لے کے جانا ہے جنت میں, یہ فکر ہونا ہمارے اندر بھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے زیادہ سننے زیادہ پھر سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.